مہندی لگا کے چھری سے کھرچنا شروع کریں، جب ہاتھ دھل چکے، ہاتھ پہ مہندی کا کلر چڑھ گیا، اب کھرچنا شروع کریں، کچھ کھرچے گا؟ نہیں کھرچے گا۔ مہندی لگانے کے بعد جو کلر ہے اس کا کوئی جسم نہیں بنتا، لہذا اس میں وضو ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کا ہاتھ یا وضو کے اعضاء یا غسل کے اعضاء میں سے کسی جگہ لگ جائے اور اس کا اپنا کیا بن جائے، جسم بن جائے، اس کے لگے ہوتے حالت میں اگر کوئی وضو کرے گا اور وضو کے فرائض والے اعضاء میں سے ہے تو بندے کا وضو، یہ یاد رکھے، نہ غسل ہوگا اگر اس پہ غسل فرض ہوا ہے تو۔ جب ایام ماہواری کے بعد اس کی حیض کی مدت ختم ہو گئی، غسل کرنا ہوتا ہے، تو کیا غسل سے پہلے فالتو بال اتارے جا سکتے ہیں؟ نہیں، فقہا نے اس بات سے منع فرمایا۔ غسل کر لیں اس کے بعد بال اتاریں۔ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، جب عورتوں پر ماہانہ عارضہ ختم ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ابھی انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل۔ کہہ رہی ہیں عارضے کے ختم ہونے کے بعد اور غسل کرنے سے پہلے کیا فالتو بال اتارنا جائز ہے؟ فقہا نے اس سے منع فرمایا، فقہا اسلام نے اس بات سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے نماز کی کسی رکعت میں فقط ایک سجدہ کیا بھول کر، کیا حکم ہے؟ وہ نماز کی آخری رکعت میں جا کے 3 سجدے کرے گا اور سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اس بندے کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص نے 3 سجدے کر لیے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ 3 سجدے اس نے کس وقت کیے ہیں، کس حالت میں کیے ہیں، کس نماز میں کیے ہیں۔ اس کی قدر تفصیل دیکھ کے اس پہ کلام ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کم از کم میں نہیں کلام کر سکتا۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے ہیں چھپکلی کو مارنا کیا فرض ہے؟ نہیں، فرض تو نہیں۔ فرض یا ضروری اس چیز کو مارنا ہوتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، جس کی وجہ سے انسانوں کو کیا پہنچ رہی ہو، مثلا سانپ ہے، یہ انسان کو اگر واقعی تکلیف دینے کے در پہ ہے تو اب اس کو مارنا ضروری ہو گیا، اب اس کو مارنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ ویسے سانپ جہاں رہتے ہیں وہاں جا کے جی سانپوں کو مارنا ہے، یہ کوئی سانپ کو مارنا بھی ضروری نہیں ہے، چاہیے جا کے چھپکلی کو ماریں۔ آپ نماز میں مسئلہ ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے سانپ یا بچھو گزر رہا ہے، اگر اس کو قوی امکان ہے کہ مجھے یہ ڈسے گا تو نماز توڑ کے اس کو مار ڈالے، یا قلیل فعل قلیل کے ساتھ مار سکتے ہو تو نماز کی حالت میں مارے، نماز بھی باقی ہے، فعل کثیر نہ ہو۔ اگر اس کو امید ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے جا رہا ہے، یہ اپنی نماز میں کھڑا ہے، اس کو نہ مارے، اس کو جانے دیں، اس کو جانے دیں۔ چھپکلی کا مارنا کوئی فرض عین نہیں۔ کہہ رہے ہیں عورت کی امامت جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی حوالہ جب کسی کو کہتے ہیں تو حوالہ مانتے ہیں۔ یہ حال ہی میں شب برات کی رات ہم نے ایک پامفلیٹ تقسیم کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اس کے اوپر اس کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، ورنہ لکھ لیں، میں لکھوا دیتا ہوں۔ فتاوی شامی 1، البحر الرائق 2، فتاوی عالمگیری 3، المبسوط 4، بدائع سنائے 5، ہدایت شریف 6، کنز الدقائق 7، قدوری شریف 8، نور الازاں 9۔ کون سی ایسی آپ کی فقہ کی کتاب ہے جس میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے؟ حتیٰ کہ جو حال ہی میں بہار شریعت کا سیٹ دیا جائے گا اس کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، جماعت کے باب میں۔
اب کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود. اور شب برات کی رات جو پمفلٹ ہم نے تقسیم کیا اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے, حوالہ بھی کتب کا دیا ہوا, اور یہ عربی کتب کا حوالہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے مولانا صاحب نے لکھی تو غلط ہو جائے گی. یہ وہ کتابیں جن پر آپ کی فقہ حنفی کا دار و مدار ہے. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائٹ نہیں ہے. کیا نماز تراویح عشاء کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تراویح کے لیے عشاء کے فرض پڑھ لینا ضروری ہے. عشاء کے فرض پڑھ لیں, اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا. پوری رات کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اکثر لوگ کام کاج کرتے ہیں سارا دن, تھکے ہوتے ہیں, شام کو کہتے ہیں یار بس تھکے ہوئے ہیں, تراویح نہیں پڑھی جاتی. کیونکہ 1.5 پارہ سننا کوئی آسان تو نہیں ہے, یہ 1.25 پارہ. تو ایسے بھائی تراویح کو چھوڑا نہ کریں. یہاں آئیں, فرض پڑھیں, بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیں اور اپنی تراویح گھر میں پڑھ لیں. ہر تراویح رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں, ہر رکعت میں ایک ختم شریف کا ثواب ملتا جائے گا. کوئی مجھ سے پوچھے نا میرے دل کی, تو میں اس حق میں ہوں کہ مساجد میں اس وقت تراویح کی جو نماز ہے یہ سورتوں کے ساتھ پڑھائی جائے, کیونکہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے کہ اگر آپ تراویح میں پورا قرآن سنائیں, روزانہ کا پارہ, 1.25 یا 1.5 پارہ, تو لوگوں کی جو تعداد ہے بنسبت اس کے, اگر آپ تراویح کی نماز میں صرف سورتیں پڑھیں آخری 10, لوگوں کی تعداد زیادہ آئے تو فقہا نے لکھا ہے خصوصاً قاضی خان میں, پھر جس طرح تعداد زیادہ ہو اسی طرح تراویح پڑھانے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. بتائیے سورتوں کے ساتھ پڑھی جائے تو بندے زیادہ ہوں گے تراویح, یا 1.5 پارہ روزانہ کا پڑھا جائے تو لوگ زیادہ ہوں گے؟ بتائیے. تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں مانتے. اور جو پڑھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں, جب ختم کرتے ہیں نا بس ہوتی ہے ان کی. خیر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم کرنا ناجائز ہے. ہاں, جس سورتوں میں لوگ زیادہ ہیں تو پھر ختم سے سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے, یہ یاد رکھیں. ہمارے فقہا نے تعداد کا اعتبار کیا ہے, تلاوت کا اعتبار نہیں کیا. جہاں تعداد زیادہ ہے وہیں ثواب زیادہ ہے. اور نماز تراویح 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں یا 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. پڑھیں, آپ کو کون روکتا ہے. صلو علی الحبیب. کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں کے حقوق نہیں ادا کرتا, نہ عزت دیتا ہے, نہ کوئی خرچہ دیتا ہے, کچھ یعنی بس بےزتی ہی بےزتی ہے, لڑائی ہی لڑائی ہے, تو ایسا شخص بس اپنے لیے دوزخ کو ٹھکانہ سمجھے. اور اس کے بارے میں کیا کہیں, کیونکہ جو کسی مسلمان کے حقوق پورے نہ کرے, اس کے ساتھ زیادتی کرے, اس کے متعلقہ پیچھے ہم آپ کو بتائیں تو بیوی کے حقوق تو عام مسلمانوں سے کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں. جو بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا پھر مارتا ہے, پھر لڑتا ہے, پھر اس کو گالیاں دیتا ہے, جوتیاں مارتا ہے, ڈنڈے مارتا ہے, رشتہ داروں میں بےزتی کرتا ہے. رشتہ داروں کی عزت اس کے یہاں زیادہ ہے, بیوی کی عزت ان سے کم ہے. یہ کوئی انسانیت تو نہیں, یہ تو درندگی ہے. اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. دعا کر سکتے ہیں اللہ اس شوہر کو ہدایت عطا فرمائے, اور جتنے بھی اس طرح کے فاسق و فاجر ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. دعا ہی کر سکتے ہیں. زوال کے وقت پوچھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قرآن پاک میں جو سجدہ ہوتا ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ آپ کو بتا دوں، چاہیں تو جب تلاوت کر رہے ہیں کوئی سجدہ آ گیا اسی وقت کر لیں، اس کے لیے نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ سلام کی ضرورت ہے، نہ تشہد کی ضرورت ہے، بس جہاں آپ نے تلاوت کی سجدہ آیا فوراً سجدے میں چلے جائیں، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر اٹھ کے تلاوت شروع کر دیں، آپ کا سجدہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن ختم ہو جائے، الحم سے والناس تک جب درمیان میں کوئی سجدہ نہ کریں، جب ختم ہو جائے 14 سجدے ایک ہی دفعہ اکٹھے کر ڈالیں، یہ بھی شرعاً جائز ہے، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پوچھ رہے ہیں کہ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عشاء کے صرف 7 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، 4 فرض اور 3، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ کی چھوڑنے کی عادت بنانا حرام ہو جاتا ہے، حرام عرفی، حرام قطعی نہ، حرام عرفی، نہیں چھوڑ سکتے۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو نفل چھوڑنے کی اجازت، سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت ہے، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، نفل چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مؤکدہ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری شک ہے، کسی وجہ سے کوئی تراویح نہ پڑھے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہوتا، روزے کے ساتھ تراویح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تراویح جو نہیں پڑھے گا وہ خود گناہ گار ہے، روزہ ہو جائے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اور یہ تراویح 20 رکعت جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لازم ہے، مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح سنت مؤکدہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں عورت کے پیچھے تراویح نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ اگر پڑھنی ہے مرد پڑھائے، مرد اس کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کے پیچھے کائنات کی کوئی نماز ادا نہیں کر سکتی، اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھا کر، یہ یاد رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں 20 تراویح سے کم پڑھ سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے ہاں تراویح کی تعداد کتنا ہے؟ اونچی بولیں، مسلمانوں کی بات کی ہے۔ اور مسلمانوں کے 4 ائمہ کے ہاں بھی تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 4 ائمہ فقہ کے مسلمانوں کے مشہور و معروف ہیں۔ ان 4 کے ہاں بھی تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ جب مسلمان کے ہاں بھی 20، مسلمانوں کے ائمہ کے ہاں بھی 20، تو بتائیے اب جو یہ سوال کر رہا ہے اگر تو وہ مسلمان ہے کتنی پڑھے گا؟ اگر وہ بھی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پڑھے نہ پڑھے ایک جیسا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ سوال ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار باجماعت نماز ادا فرمائی تھی، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون نماز میں شامل تھا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی تو صحابہ میں سے سب سے پہلے جس شخص کو یہ شرف حاصل ہوا ہے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی تھی۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے، اس میں یعنی ایسی چیزیں لکھی ہوئی عربی کی ہے
کہ یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ کام سب سے پہلے اوائل للبیہقی، مثال کے طور پر یہ ایک نام ہے، تو اس کتاب میں نے یہ پڑھا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ملتی نہیں ہے، انٹرنیٹ سے ایک مکتبہ ڈاؤن لوڈ کیا، مکتبہ شاملہ، اس میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے کس صحابی نے نماز ادا کی؟ تو انہوں نے کہا جی مولا کائنات علی مرزا کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے حضور کے ساتھ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ کسی شخص کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے جس بندے کو نیند نہ آ رہی ہو وہ سورہ اخلاص کا ورد شروع کر دے، سورہ اخلاص کا، انشاءاللہ الرحمن۔ اس کی اور میرا تجربہ بھی ہے، فوقہ نے لکھا بھی ہے، میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اپنے حق میں بہتر ہی پائیں گے۔ سورہ اخلاص بس پڑھنا شروع کریں، سمجھ نہیں آتی کہ کب مجھے نیند آئی ہے، نیند آ ہی جاتی ہے، نیند بندے کو آ ہی جاتی ہے۔ کسی بندے کے دو بیٹے ہیں تو کیا دونوں کے لیے الگ الگ جانور ذبح کرے گا؟ چھوٹا جانور ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا، بھیڑ کی جنس سے یا بکری کی جنس سے ہے، تو بڑا جانور ہے تو اس میں 5 قربانیاں رکھ لیں اور 2 ان کے عقیقے رکھ لیں، ٹھیک ہے، 7 ہو جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرہ۔ کہتے ہیں رمضان کے پہلے 10 روزے رحمت کے ہوتے ہیں، اگلے 10 روزے نجات کے ہوتے ہیں، آخری 10 روزے مغفرت کے ہوتے ہیں۔ روزے نہیں، دنوں کی بات ہو رہی، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ نجات کا اور تیسرا عشرہ مغفرت کا، عشرے کی بات ہو رہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں 12 ائمہ کے نام بتا دیں، 12 ائمہ کے کیا بتا دیں؟ نکالیں کاغذ پنسل لکھ لیں، اس طرح پھر آپ کو بھول جائیں گے نا، لکھ لیں گے تو نہیں بھولیں گے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ امام بھی ایڈ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام علی۔ نمبر 3 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4 حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ نمبر 5 حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ رفتار تیز تو نہیں ہے، لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ نمبر 7 حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 حضرت سیدنا امام علی رضا۔ نمبر 9 حضرت سیدنا امام محمد تقی۔